ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے، عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں۔ اپنا اپنا فرق ہے نا جی، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، منت کرتے ہیں کسی کی۔ مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو کے کہنے لگے بابے پیسے دے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں، مجھے پریشانی لگی۔ ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے، وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا، کہنے لگا لینی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری۔ بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے، تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے؟ تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جا، ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی۔ تو بچہ رو پڑا، رویا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، 4 بہنیں چھوڑ کے آیا، اماں کی دوائی بھی لے کے جانی، مجھے تو پیسے چاہیے۔ بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا، اس نے لا کے نظر پیش کی، کہ حضور یہ نذرانہ ہے، 400 دینار لایا۔ تو حضرت سعدی نے سب کو دیے، بچے کو بھی دیے، سب لوگ چلے گئے۔ تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا، حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی، ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے، آج فٹافٹ مل گئے۔ تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا، تو بزرگوں والی بات کر گئے، کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ رونے والا عاشق دا کم رونا توڑنا، بنا رویو نہیں منظوری، بنا رویو نہیں منظوری، تے بنا رویو نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری کا۔ رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا، بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا، شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ، جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا، کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی دلا دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں گے، یہ مزاج ہے قوم کا، کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے، اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی۔ وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی۔ سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے، یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے، کہتے پتہ نہیں تمہارا چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والحفیظ، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں۔ تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات، تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکھنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے میں فقیروں کے پاس مانگ، لکڑی کا کالا پیالہ، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی،
पर पता नहीं वो किधर गई सारी अशरफियां। दूसरी मुट्ठी डाली तो फिर कड़ कड़ की आवाज आई, पर अशरफियां किधर गई कोई पता नहीं चला। तीसरी, चौथी, पांचवी, बाबे का प्याला खाली का खाली। 2 दफा भी, 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी, क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते हैं। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूं, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा लिया। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेंगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियां, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां खत्म हो गई है, अब नई मंगाने लगेगी, पीछे कोई चीज भी नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता है? क्या हाँ वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते हैं लोगों, वो नवाजते। कहा तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया और बड़ा कीमती लफ्ज कहा। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हूं, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए। फिर सोसाइटी में अल्लाह देता है तो कहता है 5 मरले का छोटा है। इसके नफ्स का प्याला कभी भरता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डाल दे। कोई नहीं समझ आई बात किया, बड़ी बात कर दी हुजूर ने एक जुमले। मुस्नद इमाम अहमद बिन नंबल में हदीस है, फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें एक नई ख्वाहिश में डाल दे, उसके पीछे न लगना। और फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे न लगना जो तुम्हें बेजा ख्वाहिशों के पीछे लगा दे। लोगों के लल्ले तलल्ले, परेशानियां, आजमाइशें, लालच, हवस, वो परेशानी वो इतनी ओढ़ ली है लोगों ने कि दिलों से तकवा, रूहानियत, इबादत, दर्द, ज़ौक़, शौक खत्म हो गया। दुनिया ही दुनिया बची है, दौलत ही दौलत बची है, बाकी हर चीज को नफ्स का सांप डस गया।